ارسلان صاحب، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں کے بارے میں شیر شاہ کا ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا، شیر شاہ سوری کا. اس نے کہا تھا یہ عجیب لوگ ہیں ہم جیسے لوگوں کے بارے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جانے والے کو گالی دیتے ہیں اور ہر آنے والے کی خوشامد کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ بے ضمیری اور بد کرداری کی انتہا ہے. آپ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں بہت اچھی طرح. لوٹا گیری کیا ہوتی ہے، آنا جانا پالیٹکس میں، تبدیلی، وہ طوائفوں سے بدتر ان کی جو وفا یا کمٹمنٹ ہوتی ہے. ہمارے پولیٹیشین کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. ایکسیپشنز ہیں خوبصورت لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی، بالکل چند مثالیں ہیں، بٹ میجورٹی جو بھی ہے تو ڈپینڈ اس بات پہ کرے گا. مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ نون لیگ میں بغاوت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ رہتی ہے یہ نہیں رہتی ہے، چونکہ جب یہ رہی تھی تب بھی کیا تھا اور یہ نہیں رہے گی تو تب بھی کیا ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں دو بنیادی پلرز ہوتے ہیں، عوام اور اشرافیہ. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات، فخر کے ساتھ نہیں کہتا، کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جس کے عوام اور اشرافیہ میں کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے کہ زیادہ کرپٹ کون ہے. سیدھی سچی بات ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. سو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں تو نون لیگ، یہ مسلم لیگ تو بذات خود نام ہی فراڈ ہے. مسلم لیگ تو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ ایک نام ہے، یہ صرف چند حروف ہیں، چند حروف کا مجموعہ ہے. ورنہ جناح صاحب کے بارے میں ان کے حریف بھی کہتے تھے کہ وہ انکرپٹیبل ہے اور انپرچیزبل ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ کرپٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو خوف زدہ کیا جا سکتا. ان کی تو بیچاروں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. جب کہتے ہیں پچھلے دنوں پتہ نہیں کو وزیر تھا ان کا، نون لیگیوں کا سابق وزیر، اس نے کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ کو غدار کہہ رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی فاؤنڈر جماعت ہے. میں نے کہا شرم حیا کر، یہ فاؤنڈری کی بنی ہوئی جماعت ہے. اور نون لیگ کا جو مالک ہے، جو پروپرائٹر ہے، میں لیڈر ویڈر کی بات نہیں کر رہا، مجھے تو اس لفظ ہی ان لوگوں کے لیے جب استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ تو مجھے تو ویسے ان سے کراہت آتی ہے. اس آدمی نے تو اپنے کیریئر کا آغاز تحریک استقلال سے کیا تھا، اور تحریک استقلال میں بھی جوائن اس لیے ہوا یا جوائن اس کو کر سکا کہ یہ ان کو چندے بندے دے سکتا تھا. تو جس آدمی کے کیریئر کا آغاز تحریک استقلال، بھئی یا والد نے کو قربانیاں دی ہوں یا کوئی چچاؤں نے یا تائوں نے جو بھی تھے، انہوں نے کوئی مسلم لیگ کی تحریر میں کوئی تحریک میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو، کوئی پارٹیسپیٹ کیا ہو، تو ان کو مسلم لیگ کہنا اور ان لوگوں کو لیڈر کہنا، یہ آئی ڈونٹ نو. بچپن سے جس طرح کی تعلیم یا تربیت ملتی ہے، جس طرح کی اٹھان ہوتی ہے بندے کی، وہ پھر پوری زندگی انہی گروپس میں چلتا رہتا ہے. بندہ، ہم لوگ لفظ استعمال کرتے وقت سوچتے نہیں. میں نے کئی بار کہا ہے کہ عالم کا لفظ مجھے ڈرا دیتا ہے. عالم اگر کوئی تھے تو حضور آقائے نامدار، بس. عالم کون عالم ہو سکتا ہے؟ میں بیسیوں بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ تم تو اپنا بلڈ گروپ جاننے کے لیے کسی لیب کے محتاج ہو. میں پوری طرح گنجا ہو جاؤں گا تو پتہ لگے گا کہ میرا برتھ مارک میرے سر پہ تو نہیں ہے. مجھے کیا پتا یہاں کتنے تیل ہے میرے سر پہ. میں جو چپاتی جو کھانا کھاتا ہوں وہ میں خود نہیں بنا سکتا. وہی تو انڈا ابالنے اور چائے بنانے کے علاوہ وہ اور کام آتا ہی نہیں کچن کا. گاڑی خراب ہو جائے آپ کو ورک شاپ چاہیے، فلاں خراب ہو جائے آپ کو مستری چاہیے. جو لباس پہنا ہے، میں کہہ کے پاگل ہو گئے، جو لباس پہنا ہے میں نے، اس کا کپڑا کسی نے بنایا، اس کو سیا کسی اور نے. جو جوتا میں نے پہنا، میں تو اتنا گیا گزرا آدمی ہوں. تم اس کے علاوہ ہو کچھ؟ تم عالم کیسے ہو سکتے ہو؟ عالم وہ بھائی ایک گیلیکسی، ان گنت گیلیکسیز ہیں. ایک گیلیکسی کا معمولی ترین حصہ ہے یہ کرۂ ارض.
اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بوٹنی کی دنیا ہی اور ہے، زوالوجی کی دنیا اور ہے، جیولوجی کی دنیا اور ہے. بیشتر جو ہے ہمارا کرۂ ارض یہ پانی پہ مشتمل ہے. اس میں کیا ہے؟ پانی کی دنیا کیا ہے؟ بڑے سے بڑا عالم آ جائے میں کہوں گا بھائی علامہ صاحب آؤ نا ذرا آئل ڈرلنگ کر کے دکھاؤ، کچھ بھی نہیں. قدم قدم پہ محتاج، بلڈ پریشر آیا ہو جائے ڈاکٹر، فلانا آ جائے فلاں کی بنی ہوئی گولی، آنکھ کو کچھ ہو جائے موتیا اتر آئے تو گوروں کی مشینیں اور ان کی کتابیں پڑھے ہوئے سرجنز عالم. اسی طرح ہم جب لفظ کو بولتے ہیں تو ہمیں لفظوں کی بے حرمتی سے بچنا چاہیے. پولیٹیشین بہت بڑی بات ہے، وہ اگلے الیکشن کا قبضہ گروپ کمیشن کھانے کا، کک بیک کھانے کا نہیں، وہ اگلی نسلوں کے لیے پاگل ہو رہا ہوتا ہے. وہ حضرت قائد اعظم کی طرح وہ اپنا مرض موت اس کو اس لیے چھپا رہا ہے کہ دشمنوں کو یہ نہ پتہ لگ جائے کہ ٹیبرکلوسس کا مریض ہے محمد علی جناح، تھوڑا کام لٹکا دو تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے پاکستان کے مطالبے کا. تو یہ لو ان کے بارے میں، اور پھر وہ فلاں کے لیڈر نے، یہ لیڈر ہوتے ہیں. اندازہ لگائیں توشہ خانہ، اور تم کھرپتی ہو ڈالروں میں. کوئی بھوکا ننگا شودہ یہ کام کرے تو کرے، تم 15% دے کے کروڑوں روپے کی گاڑیاں لے گئے تو کیا توپ چلائی ہے تم نے؟ یہ حیثیت ہے. کسی غیر ملک کا سربراہ آتا ہے، اس کی بیگم پتہ نہیں ڈونیٹ کر کے جاتی ہیں ہار، پتہ نہیں زلزلہ زدگان کے لیے. انہیں دیکھ کے انجلینا جولی جیسی ایکٹریس کو کراہت آئی تھی کہ لوگ ان کے بھوکے مر رہے ہیں اور میرے اعزاز میں انہوں نے ڈائننگ ٹیبل بھرا ہوا تھا. اندازہ لگاؤ، وہ کفار ہیں اور یہ برادر ہیں، سربراہ ہیں. سو ان کا کہ جی یہ ہو جاتے ہیں تو بغاوت کا آغاز ہوگا. ضمیر کی کمی ہے. اگر سوٹ کرتا ہوگا کر لیں گے. علیحدگی کی بنیاد یا بغاوت کا آغاز کسی اصول پہ نہیں، حصول پہ ہوگا. کچھ بنتا نظر آ رہا ہوگا، کچھ ملتا دکھائی دے رہا ہوگا تو بغاوت ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہو جائے گی. ان کی بغاوتیں نہیں ہیں، ان کی جمہوریتیں نہیں ہیں. اس لیے اس طرح کے سوالوں پہ آپ کوڑا نہ کریں اور وقت ضائع نہ کیا کریں. تھینک یو ویری مچ.